السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اپ گریڈ یور سیلف۔ اس کتاب کا نام ہے معمولی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ اس کتاب کے 3 اصول میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اصول نمبر 16 ہے، اپنے سے سوال کریں 1 سال بعد یہ معاملہ اہم ہوگا یا نہیں۔ میں تقریباً روزانہ ہی اپنے آپ سے ایک گیم کھیلتی ہوں جس کا نام میں نے وقت کو موڑنا رکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ گیم اپنے ایک غلط اور مسلسل یقین کے حوالے سے بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو میں نے آج تک کیا وہ واقعی صحیح تھا۔ اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کو یہ تصور کرنا پڑتا ہے کہ موجودہ حالات میں جو آپ کر رہے ہیں یا جن کاموں سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے وہ ابھی نہیں بلکہ آج سے 1 سال بعد ہو رہے ہیں۔ پھر اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا یہ صورتحال واقعی اتنی اہم ہے جتنی کہ میں اسے بنا رہی ہوں؟ بہت کم کوئی صورتحال اہم ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ خواہ اپنے بچے یا شریک حیات سے کسی بات پر بحث ہو، اپنے بات سے کوئی معاملہ ہو، آپ کا بٹوا کہیں گر جائے، آپ کے ٹخنے کی ہڈی نکل جائے یا کوئی موقع ہاتھ سے نکل جائے، تو 1 سال بعد شاید یہی باتیں آپ کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھیں گی، اگرچہ یہ گیم آپ کے تمام مسائل کو حل نہیں کرے گی، تاہم یہ اس وقت درکار اور ضروری نقطۂ نظر یا تناظر آپ کو ضرور فراہم کر دے گی۔ میں نے بعض اوقات خود کو ایسی باتوں پر ہنستے دیکھا ہے جنہیں میں بہت سنجیدگی سے لیتی رہی ہوں۔ اب میں نے اپنی انرجی کو ضائع کرنے، غصہ محسوس کرنے یا کسی بات کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے بجائے میں اپنے اس وقت کو اپنے شوہر، بچوں کے ساتھ یا کسی اور تخلیقی سرگرمی میں استعمال کر سکتی ہوں۔ اصول نمبر 17 ہے، اس حقیقت کو قبول کر لے کہ زندگی خوبصورت نہیں ہے۔ اپنے ایک دوست سے زندگی کی ناانصافیوں پر گفتگو کرتے ہوئے میرے دوست نے مجھ سے سوال کیا، یہ کس نے کہا ہے کہ زندگی خوبصورت ہے یا اس کے معنی خوبصورت ہے؟ اس کا سوال بہت اچھا تھا۔ اس سوال سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو مجھے بچپن میں سکھائی گئی تھی۔ زندگی خوبصورت نہیں ہے، یہ ایک لٹیرا ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے۔ تنزیہ طور پر بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ لینے سے ہمیں زندگی کی پریشانیوں سے آزاد کرنے والی بصیرت میسر ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت ہونا چاہیے تھا یا کبھی یہ خوبصورت بھی ہوگی۔ یہ خوبصورت نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی۔ جب ہم یہ غلطی کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ وقت زندگی کے بارے میں شکوے شکایات کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم لوگوں سے زندگی کی ناہمواریوں اور ناانصافیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ زندگی خوبصورت نہیں ہے، ہم شکایت کرتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ زندگی کو کبھی خوبصورت ہونا ہی نہیں تھا۔ زندگی خوبصورت نہیں ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر افسوس نہیں کرتے اور ہم اپنی بہترین کارکردگی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کو پرفیکٹ بنانا زندگی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس حقیقت کو قبول کر لینے کے بعد مجھے اپنے 2 بچوں کی پرورش کرنے میں مجھے کس کی مدد کرنی اور کس کی مدد نہیں کرنی، اور ایسے حالات میں مجھے جب یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے بہت فائدہ ہوا۔ یہ تقریباً ہمیشہ ہی مجھے حقیقت میں زندہ رکھتی ہے اور میں بہترین کارکردگی کے لیے تیار رہتی ہوں۔ زندگی خوبصورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اچھا بنانے کے لیے کوئی اچھے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے برعکس یہ ہمیں اکساتی رہتی ہے کہ ہم اسے خوبصورت بنائیں۔ جب ہم اس حقیقت کا ادراک نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے کہ زندگی خوبصورت نہیں ہے، ہم اپنے یا دوسروں کی زندگی پر رحم نہیں کھاتے۔ ترس، بلا شبہ ترس ایسا جذبہ ہے جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ ہم کو ہمارے حقیقی مقام سے بھی گرا دیتا ہے۔ تاہم جب زندگی خوبصورت نہیں ہے کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اپنائیت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اپنائیت ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ جس کے بھی ساتھ ہو محبت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگلی بار جب آپ زندگی کی ناہمواریوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو اس بنیادی حقیقت کو یاد رکھیے گا، اور آپ شاید یہ سوچ کر بھی حیران ہوں گے کہ آپ کو خود ترسی کی کیفیت سے نکال کر عمل پر آمادہ کرے گی۔ اصول نمبر 18 ہے، خود کو بور ہونے دیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی زندگیاں مختلف قسم کے کاموں یا ذمہ داریوں سے اس قدر بھری ہوئی ہیں کہ ہمارے لیے تقریباً یہ ناممکن ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے فارغ بیٹھ سکیں۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ ہم انسان نہیں رہے بلکہ ہمیں اب انسانی مشین کہا جانا چاہیے۔
مجھے پہلی بار خوشگوار بوریت کا تجربہ واشنگٹن کے ایک چھوٹے سے قصبے لارکانر میں ایک تھراپسٹ کے ساتھ ہوا تھا، جہاں مجھے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ پہلے دن کے اختتام پر میں نے اپنے انسپکٹر سے پوچھا، رات کو میں یہاں کیا کرنا ہوگا؟ اس نے مجھے جواب دیا، میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں گا کہ تم کچھ بھی نہ کر کے بور ہونے کو ترجیح دو، یہ تمہاری ٹریننگ کا حصہ ہے۔ پہلے میں نے سوچا وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، میں بور ہونے کو کیوں ترجیح دوں؟ اس نے وضاحت کی کہ اگر آپ 1 گھنٹہ یا اس سے کم بور ہوتے ہیں تو بوریت کی یہ کیفیت ذہنی سکون میں تبدیل ہو جائے گی، اور تھوڑی سی مشق کے بعد آپ ریلیکس کرنا سیکھ جائیں گے۔ میرے لیے یہ بہت حیرانی کی بات تھی کہ وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے بہت مشکل ہوئی، کیونکہ میں ہر لمحے کچھ نہ کچھ کرنے والا انسان تھا، لیکن کچھ ہی وقت میں نے بور ہو کر ریلیکس ہونا سیکھ لیا۔ میں سستی میں گزارے کئی گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کرنے سے ہونے کے درمیان کے فرق کو محسوس کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ شعوری طور پر کچھ نہ کرنے کی کوئی خاص ٹیکنیک نہیں ہے، بس آرام سے بیٹھیں، کھڑکی سے باہر دیکھیں اور اپنے خیالات کو نوٹس کریں۔ شروع میں آپ تھوڑا پریشان ہوں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اس کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ ہماری بہت سی محنت اور مشقت ہماری مصروف روٹین، ہمارے مصروف ذہنوں اور کچھ نہ کچھ کرنے کی دھن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ میٹھے میں کیا ہے۔ میٹھا کھاتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور اسی شام ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ویک اینڈ پہ کیا کرنا ہے۔ کہیں باہر سے گھر آنے کے بعد ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنے لگ جاتے ہیں یا گھر کی صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی لمحے کچھ نہ کرنے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ کچھ نہ کرنے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمارے دماغوں کو پیچیدہ خیالات سے صاف کرتی ہے۔ یہ ہمیں چند لمحے بے خبر رہنے کی آزادی بھی مہیا کرتی ہے۔ ہمارے جسم کی طرح ہمارے اذہان کو بھی اکتا دینے والی روٹین سے آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے دماغوں کو وقفہ فراہم کرتے ہیں تو یہ زیادہ مضبوط، تیز اور تخلیقی سرگرمیوں میں زیادہ اچھی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ خود کو بور ہونے کی آزادی دیتے ہیں تو یہ آپ سے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کرنے کے پریشر کو ختم کر دیتا ہے۔ اب میرے بچوں میں سے کوئی بھی مجھے کہتا ہے کہ میں بور ہوں تو میں کہتا ہوں گریٹ، کچھ وقت کے لیے بور ہو، یہ اچھی بات ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ مجھ سے اپنے مسائل فوری طور پر حل کروانے کے خیالات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو بور ہونے کا مشورہ نہیں دے گا، لیکن آخر کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اس بک کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔